کہ جس نے مجھے یہ ہدایت کا ساحل نصیب فرمایا، ورنہ نہ جانے کتنے ڈبکیاں کھا چکا ہوں میں وہاں بھی۔ بہرحال ہر طرف خیمے ہی خیمے، ہر طرف خیمے لگے ہیں، دور تک بازار ہے۔ یہ نمائش ہے، کوئی میلہ ہے یا تیوہار ہے؟ یہ نمائش ہے، کوئی میلہ ہے یا تیوہار ہے یہ تقریب عقیدت، عرس ہے ایک پیر کا، کام کرتی ہے یہاں کی خاک بھی اکسیر کا، کام کرتی ہے یہاں کی خاک بھی اکسیر کا۔ ایک طوائف، ہاں پریشان نہ ہو۔ ایک دفعہ نام نہیں لوں گا اس شہر کا، یو پی میں ہے، فیض آباد کے قریب، وہاں طوائفیں ناچتی ہیں۔ بہرائچ میں تو باقاعدے سٹے بٹے چلتے ہیں، پاکستان میں تو میرے پاس ویڈیو موجود ہے، اگر آپ کو میری کسی سی ڈی میں یا کسی کیسٹ میں وہ نظارے آئے ہیں، آپ کو میں دکھاؤں، اعوذ باللہ استغفر اللہ۔ طوائفیں، روپے، کیا کیا نہیں ہوتا جی، کیا کیا نہیں ہوتا ہے۔ اب میرے منہ سے مت اگلواؤ، مجھے شرم آئے گی اگر میں بیان کروں۔ کیا کیا بدکاریاں، زناکاریاں نہیں ہوتی، اور آنکھوں نے دیکھا ہے، کانوں نے سنا ہے۔ ہاں بچے نہیں ہوتے تو وہاں بچے مانگتے ہیں، اعوذ باللہ۔ میں نہیں چھیڑنا چاہتا، اتنا ہی کافی ہے۔ ایک طوائف گا رہی ہے سامنے درگاہ کے، ایک طوائف گا رہی ہے سامنے درگاہ کے، کیا مزے ہیں حضرت قبلہ سہاگن شاہ کے۔ ایک طوائف گا رہی ہے سامنے درگاہ کے، کیا مزے ہیں حضرت قبلہ سہاگن شاہ کے۔ عورتوں کی بھیڑ میں نظارہ ٹھوکر کھائے ہے، عورتوں کی بھیڑ میں نظارہ ٹھوکر کھائے ہے۔ اس ہجوم رنگ و بو میں کب خدا یاد آئے ہے، اس ہجوم رنگ و بو میں کب خدا یاد آئے ہے۔ مقبروں کی جالیوں پر عرضیاں لٹکی ہوئی، مقبروں کی جالیوں پر عرضیاں ہوتی کہ نہیں ہوتی؟ مقبرے تو مقبرے، وہ قرب و جوار کے پیڑ بھی بد شکل ہو جاتے ہیں، پیڑوں پر، درختوں پر، پتیوں پر، جہاں چاہتے۔ عورتیں چوٹیاں کھول کھول کے باندھ رہی ہیں، ربنیں باندھ رہی ہیں، چوڑیاں لٹکا رہی ہیں، سب ہو رہا ہے۔ مقبروں کی جالیوں پر عرضیاں لٹکی ہوئی، یہ وہ منزل ہے جہاں ہے نیکیاں بھٹکی ہوئی۔ عرضیاں، مقبروں کی جالیوں پر عرضیاں ان کو سب سے بڑی پریشانی یہ تھی کہ آپ عرس کا نقشہ کھینچو گے کیسے؟ ارے ہم نے کہا ہمیں کھینچنے کے، نانی کے آگے ننیحال کا تذکرہ؟ ابھی ہم سے پوچھو نانی کا تذکرہ کیسے ہوتا ہے، ننیحال میں ہم رہنے والے، ہمیں آپ سکھائیں گے؟ آپ تو کہیں دیکھے ہوں گے، یہاں تو کر کر کے نکلے ہیں ہم وہاں سے بھی۔ مقبروں کی جالیوں پر عرضیاں لٹکی ہوئی، یہ وہ منزل ہے جہاں ہے نیکیاں بھٹکی ہوئی۔ ان میں لکھا ہے، کیا لکھا ہے؟ ان میں لکھا ہے ہماری جھولیاں بھر دیجئے۔ صابر سنوارتے ہیں بگڑا ہوا مقدر، اس بات کا ہے چرچا دنیا میں آج گھر گھر۔ ان میں لکھا ہے ہماری جھولیاں بھر دیجئے، درد دل سن لیجئے، مشکل کشائی کیجئے، درد دل سن لیجئے، مشکل کشائی کیجئے۔ آپ کو اللہ نے سب کچھ دیا ہے اختیار، آپ کو اللہ، اور اللہ کی قسم میں اس مسجد میں ہوں، عرضیاں تو میں نے بہت لکھی اور یہ عقیدہ تھا، واللہ بدلا رہا، یہ عقیدہ تھا۔ عرضیاں آپ آئے، یہ عقیدہ تھا کہ ہم لکھتے ہیں، یہ عقیدہ جا کے چادر کے نیچے، آج بھی یہ منظر ہے، کسی بھی درگاہ پہ آپ جا کے دیکھیں، چادر کے نیچے وہ عرضیاں رکھی جاتی ہیں، اور یہ عقیدہ رکھا جاتا ہے کہ بابا باقاعدہ اس کو پڑھتے ہیں، مشکل کشائی کرتے ہیں۔ اور ایک عرضیوں پر مرغا دیکھ کر کے ہم سوال کرتے تھے، کیونکہ ان کا وہ پوچھتے تھے کہ حضرت اس کا کچھ نظر آنا، دیکھ لیتے تھے، اگر پھٹا پرانا ہے تو دے دو 10-15 روپے دے دو، اور اگر ذرا اپ ٹو ڈیٹ ہے، ہاں 125 روپے، 1.25 لاکھ ضرور لگتا تھا، جیسے ہمارے ہاں نکاحوں میں لگتا نا 25,000 500 1.25 کتنا لگتا ہے؟ 1.25 لگتا ہے، وہ 1.25 کا پنچ ضرور لگے۔ یہ کیا ہے؟
یہ سب خرافات بدعات ہیں، سمجھ رہے ہیں؟ لیکن بہرحال مولوی کرواتے ہیں یہ تمام سب۔ تو عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ مرغا دیکھ کر کے پھانستے تھے، اسی حساب سے ہم اس کو مانگتے تھے، 500 دے دو، 200 دے دو، 400 دے دو، 25 روپے دے دو، کوئی بات نہیں، دیکھا پھٹا پرانا ہے، رو رہا، جا جا جا، کوئی بات نہیں، چل اس طرح سے عرضیاں۔ تو جناب عالی ان میں یہی ہوتا تھا کہ حضرت اس میں لکھ دو کہ نظر کرم فرمائیں، میری بیٹیاں جوان ہو گئی ہیں، شادی کروا دیں۔ غریب اللہ کی قسم آپ کو حیرت ہوگی، یہاں کوئی یعنی جاتے ہیں لیکن زیادہ تر غریب فقیر۔ ہمارے پیر کو جو تھا اس کو سب سے بڑی تکلیف یہ ہوتی تھی کہ زیادہ تر ہندو آتے تھے، وہ کہتا تھا باقاعدہ، اے وہابیو تمہیں کب عقل آئے گی، بابا کی کرامت دیکھو کہ ہندو بھی مانتا ہے اور کھچا ہوا چلاتا ہے، یا وہابی بدعقیدہ مانتا ہی نہیں، آتا ہی نہیں ہے۔ اب سمجھ میں آتا وہابی کیوں نہیں جاتے تھے۔ ہاں، وہابیوں کی سمجھ میں خوب آتا ہے کہ وہاں کیا ہوتا ہے۔ ہندو مانتے تھے، ہندو تو خوب آتے تھے، خوب، ان کا تو ہر حرکت کرنے والی چیز ان کے ہاں کیا ہے، ہاں بھگوان ہے، اللہ ہے، سب کچھ مانتے ہو۔ ان میں لکھا ہے ہماری جھولیاں بھر دیجئے، آپ کو اللہ نے سب کچھ دیا ہے اختیار، میرا گل بھی ہے بہت مدت سے بے فصل بہار، میرا گل بھی ہے بہت مدت سے بے فصل بہار، یہ ملیدے، یہ بتاشے، یہ مٹھائی کے طباق، اوہو چھوٹ گئے۔ یہ وہابی جو ہے نا بڑے خشک مزاج لوگ ہیں، یہ تو کرایہ بھی بڑا چھانٹ چھانٹ کے دیتے ہیں کہ حضرت آپ کا کرایہ کتنا ہو، ایک پیسہ نہ ادھر نہ ادھر۔ وہاں تو نظر ہی نظرانے تھے، اللہ کی قسم بتلا رہا ہوں، پیر تک چمایا ہے ہم نے، اللہ معاف فرمائے، گھٹنے تک چومے ہیں، واللہ بتلا رہا ہوں۔ اور روب اتنا رہتا تھا کہ آنکھیں نکل گئی تو ہاتھ جوڑ کے فوراں کانپنے لگتے تھے۔ آدمی جب مشرک ہوتا ہے اسے ہر چیز سے خوف لگتا ہے۔ حاجی صاحب ہیں، 7 نہیں 10 حج کیا ہوا ہے، بازار جا رہے ہیں، تھوڑی دیر میں منہ لٹکائے ہوئے آ گئے۔ حجن اماں نے پوچھا کیا ہوا، بازار جا رہے تھے لوٹ آئے، وہ بیگم بلی نے راستہ کاٹ دیا۔ خوف کا عالم، یہ دیکھو شاہ صاحب آ گئے، اللہ ہی خیر کرے، توصیف الرحمن راشدی، یہ سیدوں نے بہت بیڑا غرق کیا ہوا ہے، یاد رکھو، اور یہی بیڑا پار کروائیں گے، ہے نا، یہی بیڑا پار بھی کروائیں گے۔ آ جاؤ، اچھا چلو ٹھیک ہے۔ عرض کرنے کا مطلب یہ ہے انہوں نے خوب لوٹا ہے۔ اذان ہونے والی ہے، دیکھو کوئی اشعار پڑھ لوں جو اذان کہہ لو، بھی نماز پڑھ لیتے ہیں، پھر اگلی قسط باقی رہے گی آپ یہاں، آؤ گے اگلے دفعہ انشاءاللہ۔ 2 قسطیں ہماری رہ جا رہی ہیں، ایک قسط باقی ہے ادھر شہر میں عزیزیہ میں، اس کا موضوع ہے بنت حوا کی پکار، فرسٹ پارٹ ہو گئی ہے، سیکنڈ پارٹ باقی ہے، اور یہ ہے عرس کیا ہے، اور اس موضوع پر میری کتاب بھی آئے گی انشاءاللہ اس تقریر کے بعد، میں ترتیب دوں گا اور آپ کو انشاءاللہ تعالی پہنچے گی آپ تک۔ خریدو گے کہ نہیں خریدو گے؟ چلو اللہ کسی اہل خیر کو دے دو، فری میں بھی بڑھ سکتی ہے کہ نہیں، لیکن انشاءاللہ میں اس کے اوپر قلم اٹھاؤں کیوں ضروری ہے، ذرا لکھوں گا میں۔ آپ کو اللہ نے سب کچھ دیا ہے اختیار، میرا گل بھی ہے بہت مدت سے بے فصل بہار، یہ ملیدے، یہ بتاشے، یہ مٹھائی کے طباخ خوب آتے ہیں۔ حرم فاتحہ کے لیے بیٹھے رہتے تھے درگاہ پہ، مزار پہ، اور تقریباً ہزاروں کی بھیڑ ہوتی تھی۔ کون ظالم، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، قل یا ایھا الکافرون، سورہ فاتحہ اور قل هو اللہ، اور اس کے اوپر ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلم تسلیما، اللہم صل، اتنا لمبا چوڑا پورا پڑھ کے کون فاتحہ دے، جبکہ لائن لگی ہوئی ہے مٹھائیوں کے، دونوں 10 کلو، 5 کلو، 2 کلو، جس کی جو توفیق ہوتی ہے وہ باقاعدہ جناب مٹھائیاں چلتی ہیں، میلہ لگا ہوا، وہاں سے خرید کر کے نذرانے آ رہے ہیں۔ ایک اتنا بڑا مٹکا رہتا تھا ہمارے بغل میں، جسے آرڈر یہ تھا کہ 15-20 منٹ میں یہ فل ہونا چاہیے، اللہ کی قسم۔ اب ہم کیا کرتے تھے، سنو ہماری کارستانیاں، ہاں اندر کا بھیدی کہتے ہیں نا کہ کیا ہے وہ، لنگا ڈھائے، لنگا ایسے نہیں ڈھایا ہے، ہاں وہ ہوتا یہ تھا کہ جناب عالی جلدی بیٹھے رہتے، ہم پڑھتے کیا تھے، یہ جو
لوگ بہت الو ہیں بیوقوف. آپ سب وہ تو ہدایت پا گئے تو اب عقل مند ہو گئے ہو. تو اب تو 1 روپے بھی ادھر نہیں کھسکا رہے ہو, وہاں تو نہ جانے کیا کیا سپلائی کیا ہوگا تم لوگوں نے. ہاں لیکن وہ کرائے کی بات چل رہی تھی نہیں. ہاں کرائے کی. علماء کے لیے خرچ کیا کرو, سمجھو, علماء کو کھلاؤ. ہاں غیروں کو کھلا کے تھکو, یہاں کھلاؤ گے نیکیاں ملیں گی. وہاں تو سب کوڑا کباڑا ہو گیا, خلاص, اب اس کا کفارہ ادا کرو. یہ مذاق کی بات ہے. اللہ تعالی ہمیں لوگوں کا محتاج نہ بنائے, اللہ ہمیں اپنا محتاج بنائے. مٹھائیاں اٹھا کے ایک کو خاص طور سے بٹھائے رکھتے تھے. ایک تھا, لنگڑا تھا, ایک نام نہیں لوں گا, عالم ہو گیا ہوگا, وہ فارغ ہو رہے, وہ بیٹھ کر ہم کیا کرتے تھے, کونچ اس کو چمٹے مارتے تھے, جلدی کر, ہے نا. وہ پڑھتا ہی رہتا تھا جب تک ادھر سے اگر بتی اتنے سلگتے ہیں کہ نہیں. اٹھائی خاک, اتنی مٹھائیاں اٹھا کے سب سے پہلے کہاں, اندر, تھوڑی تبرک, اس میں سے 2-4 بتاشے اٹھا کے, لو بھائی کس کا یہ ہو گیا, فاتح ہو گیا بھیا, ہاں لو. بڑھ رہے ہیں مٹھائیاں, پھر آ رہی ہیں, پھر جا رہی ہیں. آدھا گھنٹے میں 15-20 منٹ میں وہ مٹکے بھرتے تھے, اور باقاعدے 5-6 آدمی اندر تک لگے رہتے تھے تاکہ بیچ میں کوئی ہضم نہ کرے. وہ ڈائریکٹ مٹکا اندر پہنچتا. عورتیں 15-20 لگی رہتی تھیں, بتاشے الگ, مرمرے الگ, جلیبیاں الگ, لڈو الگ, گھی کی مٹھائیاں الگ, سب چھانٹنے کے لیے واللہ. اور ہر گھنٹے پر مزار کی چادر جو چڑھتی تھی, اور باقاعدے لپیٹ کر وہاں اوڑھنیاں بن رہی ہیں, شلوار بن رہے ہیں, قمیض, وہ مریدنیاں خوب, اور یہ حضرت اسی کو چوم رہا ہے. کتنے بیوقوف لوگ ہیں, اللہ کی قسم بتلا رہا ہوں. آدمی جب مشرک ہوتا ہے نا, اللہ نے کتنی صحیح بات کہی ہے کہ اولئک کالانعام بل ہم اضل. ارے یہ مشرکین جانور ہیں, بلکہ جانوروں سے بھی بدتر. اے لوگوں, اللہ کا شکر ادا کرو کہ اللہ نے تمہیں ہدایت توحید کی عطا فرمائی. اللہ کی قسم بتلا رہا ہوں, اللہ کی قسم. اور جوتے چپل, آپ کو میں بتا رہا ہوں, سال بھر ہم پہنتے تھے, اتنے چپل مارتے تھے. معذرہ اللہ معاف فرمائے تو خیر, جب بڑے کفر معاف ہو گئے, یہ تو چھوٹی چیزیں تھیں, ہے کہ نہیں. اور آگے بڑھائیں, اگر راز کھولیں تو پتہ نہیں کیا ہوگا. کتنی گودیں بھر جاتی تھیں وہاں, خالی گودیں بھر کے جاتی تھیں, اور کتنی سب چیز. نہیں, وہ ہم نہیں کرتے تھے, ہم تو بچے تھے اس میں. لیکن وہاں جو ہوتا ہے, چاچی, ایک آدمی بڑے مجھے فون کیا, کہا شیخ, یہ کیسٹ میں نے کہیں کہہ دی تھی, اس نے کہا آپ کی اس بات کی تائید میں کروں, پوری دنیا انکار کرے تو کرے. کہا میرے گھر بچہ نہیں, سعودی عرب میں میرے گھر بچہ نہیں ہو رہا تھا. کسی بزرگ نے کہا کہ جاؤ فلاں درگاہ کے اوپر, وہاں حضرت کے ہاں اولاد ہو جائے گی. کہا میں اپنی چاچی کو اپنی بیوی کے ساتھ بھیجا. میں نے کہا میں تو جا رہا ہوں سعودی عرب, اس کو لے جاؤ اور وہاں سے منت مان کے آ جاؤ. وہاں گئی, مجاور نے کہا تقریباً 1 مہینہ یا 40 دن کا چلہ اس کو مارنا پڑے گا اور یہاں رہنا پڑے گا. اب اس نے کہا ہم تو ٹھہر نہیں سکتے, چاچی تم دیکھو. اب میں چلا سعودی عرب. اس نے کہا شیخ میں سعودی عرب آ گیا, وہاں پر 40 دن تک وہاں تھی, گھر میں ہم آ گئے. آج مجھے کتنے مہینوں کے بعد, 4-5 مہینوں کے بعد چٹھی آئی ہے کہ میری بیگم تو حمل سے نہ ہو سکی, لیکن میری بیوہ چاچی حمل سے ہو گئی. ہاں جناب, وہ حمل سے ہو, اس کی بیوی تو حمل سے نہ رہی ہو سکی, لیکن اس کی چاچی ضرور حمل سے ہو گئی. کہا اس کے بعد میں نے توبہ کیا. میں نے کہا آپ جو کہہ رہے ہیں بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. ہم نے کہا چلو ٹھوکر لگنے کے بعد تمہیں سمجھ میں آئی, کاش اس سے پہلے سمجھ میں آتی تو کم از کم چاچی کی بھی آبرو بچ جاتی. چاچی کی آبرو کمانے کے بعد تجھے سمجھ میں آئی اللہ کے بندے. تو بھیا سمجھو, میری آواز سننے والوں جہاں کہیں بھی, میری ماں بہنوں سے بھی یہ درس سمجھو, یہ سب چرسی, گجیڑی, بھنگ پینے والے بدکار, یہ بظاہر نماز روزے, اور اندر ہم سے پوچھو یہ پیر کیا کرتے ہیں. اللہ کی قسم, وہ بھیانک, وہ شیطانی منحوس چہرے, قادری بن جاؤ, چشتی بن جاؤ, نقشبندی بن جاؤ, یہ سب چونچلے بازیاں, ڈھکوسلے,
ہم نے کہا کسی اور کو بتاؤ جا کے، ہمیں سامنے ولایت کا ذکر نہ کرو، ہمارے سامنے ہمیں یہ برہنہ نظر آتے ہیں۔